چارے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، چارے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے، بکتا ہے۔ ارے پر کنز الایمان بریلی والے کا، پر کنز الایمان بریلی والے کا۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ دیوبندی وہابی ہمیشہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے انکار کرتا رہتا ہے۔ یہ دیوبندی آپ حضرات نے سنا ہوگا ہمارے اس چینل پہ ہمیشہ علم غیب کے تعلق سے یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتا رہتا ہے کہ نبی کو یہ معلوم نہیں تھا، نبی کو وہ معلوم نہیں تھا۔ جب اس کے بزرگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ مان لیا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دیوبندی کتنی منافق اور شیطان والی حرکت کرتا رہتا ہے۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تو صرف نبی کی عظمت اور شان کے لیے ان سے لڑتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ حضرات آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو میرے دوستو جو یہ بولتا ہے کہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ہمارا کوئی زمین اور جائیداد لے کر نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کی عظمت کو گھٹاتا ہے، اس لیے ہم اس سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں، یہ پارٹ 1 ہے اور پارٹ 2 میں دوسری کلپ میں اپلوڈ کروں گا، تو آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی مولانا مجید صاحب جی جی ہو گئے فارغ؟ جی جی اچھا اچھا، بتائیے آپ۔ جی ہاں میں چلیے فری ہوں۔ اب میں نے اپنا تھوڑا وقت نکالا، جب آپ نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ظہر کے بعد کا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ابھی ہی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کہاں سے ہو؟ جی میں ڈسٹرکٹ رامپور یوپی اتر پردیش بریلی شریف کے پاس سے ہوں۔ اچھا رامپور سے ہو، معلوم ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام نور حسن ہے، اور اچھا اچھا، ہاں میں رامپور۔ آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں پنجاب سے ہوں۔ اچھا آپ پنجاب سے ہیں، آپ کا نام؟ عبد المجید ہے۔ اچھا عبد المجید صاحب۔ جی ہاں میں نے کہا یار نام تو کہیں غلط نہیں لکھ لیا میں نے، کیا لکھا؟ گروپ میں ہی نام سنا تھا عبد الماجد یا عبد المجید۔ اچھا ہاں تو عبد المجید ہیں آپ؟ یار واٹس ایپ پہ بات کر لیتے ہیں نا اپنے پرسنل۔ نہیں میں واٹس ایپ پہ بات نہیں کرتا، اگر واٹس ایپ پہ بات کرتا تو میں رات ہی نہیں کرتا۔ اس سے پتہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی بات صاف طریقے سے بول سکیں گے اور میں بھی بول سکوں گا۔ ہاں تو ایسا ہی ہوگا نا فون پر بھی؟ ٹھیک ہے، جی آپ اپنا دعویٰ پیش کر دو۔ نہیں علم غیب کے تعلق سے آپ رات بات کر رہے تھے نا؟ جی جی ہاں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق، اچھا اس سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا حضرت، جی آپ مفتی صاحب ہیں یا مولوی؟ نہیں یار میں تو بھی پڑھ رہا ہوں، میں پنجم میں پڑھتا ہوں۔ اچھا اچھا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ جی جی اچھا اچھا میری ایج چلیے 18 سال ہے۔ کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہاں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں؟ جی دارالعلوم وقت میں پڑھتا ہوں۔ اچھا اچھا چلیے خیر کوئی بات نہیں ہے۔ گئے آپ دیوبند؟ نہیں میں نہیں گیا ہوں دیوبند۔ اچھا اچھا ہاں میں دیوبندیوں کے ایک اور مدرسے میں پڑھتا تھا ٹانڈا بادلی میں۔ اچھا 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 جی ہاں پر میں اب نکل گیا ہوں۔ اچھا اچھا ہاں میں بھی دیوبندیوں میں پھنس گیا تھا، 15 سال سے زیادہ رہا ہوں، 10-11 سال میں نے پڑھائی کی ہے۔ اچھا اب بریلی میں پڑھائی جی اب بریلی میں پھنس گئے؟ میں الحمدللہ پہلے بھی سنی حنفی بریلوی تھا، میرے سب خاندان والے بھی سنی حنفی بریلوی ہیں، اچھا اور میں الحمدللہ میں ہی پھنس گیا تھا، مگر اب الحمدللہ اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی میں۔ چلو ٹھیک ہے، آپ نکال دیتا ہوں میں، آپ ذرا اپنا دعویٰ پیش کر دیں۔ اچھا اچھا چلیے میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العزت کی عطا سے غیب مانتے ہیں، علم غیب، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کی عطا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی باتوں کا علم جو ہے جانتے ہیں، ہمارے آقا کو چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے، جو ہم نہیں جانتے وہ ہمارے آقا جانتے ہیں، جو صحابہ نہ جانتے تھے وہ ہمارے آقا جانتے تھے، ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے؟
एक اور بھی اگر خلاصہ کرانا چاہیں تو اور بھی خلاصہ کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے علم غیب کے قائل ہیں یا نہیں ہیں. قائل ہیں تو ذاتی کے ہیں یا عطائی کے ہیں؟ کل کے ہیں یعنی جتنا علم اللہ کو ہے اتنے علم کے قائل ہیں، یا پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے، اس کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک آپ نے پوچھ لیا، یہ بھی سمجھو پوچھ لیا آپ نے. ٹھیک ہے، ہاں تو بتا دیجئے آپ. اب میری بات، آپ نے اس میں ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے پیغمبر علم غیب جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے. میں نے دلیل اس میں پیش کی تھی کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اللہ کی عطا سے پیغمبر وہ باتیں جانتے ہیں جو عام انسان نہیں جانتا ہے، جو صحابہ نہیں جانتے تھے، کیونکہ اللہ کے بعد پیغمبر کا علم سب سے زیادہ ہے. اور پھر پیغمبر کے بعد دوسرے جو انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غیب کی بعض باتوں میں سے بتلا دی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات سنو ادھر. اب آپ یہ کہیں کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. میں آپ کو پہلے ہی اصول بتا دیتا ہوں، آپ کی کتاب سے بتا دیتا ہوں. جب علم غیب بولا جاتا ہے، کل آپ نے گروپ میں سنا ہوگا ان مولانا نے کہا کہ آپ نے کہا علم غیب پیغمبر نہیں جانتے. یار میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ علم غیب جو عرف میں چلتا ہے، آپ کے فیض احمد اویسی، مفتی فیض احمد اویسی، ان کا ایک رسالہ ہے، انہوں نے امام احمد رضا اور علم تفسیر ان کا ایک رسالہ ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب علم غیب بولا جاتا ہے، یہی علم غیب ہمارا جو ہے آج کل کا بدلیوں کا، یہ جمی ما کانا وما یکون پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھنا. یہ مولانا بولیں میں آپ کی گفتگو کو سن رہا ہوں، اسی طرح آپ خاموشی سے میری گفتگو بھی سنیے گا، میری باتوں کو سنیے گا، اور جو چیز میں پوچھوں معلوم کروں وہ بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے، آپ کو اتنی بات میں نے بتا دی، حوالہ میں نے دے دیا امام احمد رضا علم تفسیر. بعد میں آپ اس پہ کوئی اشکال نہ کریں کہ میں نے غلط بول دیا. کہ جب علم غیب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد جمی ما کانا وما یکون ہوتا ہے. اس سے فیض احمد اویسی صاحب سے مولانا کل گروپ میں جو ہے آپ نے کہا. ٹھیک ہے، سنیے میں آپ سے سوال، آپ نے دوسری بات کہی کہ یہ عطائی علم ہے یا جو ہے ذاتی علم ہے، اس پہ بھی سنیے. احمد رضا خان بریلوی نے، فاضل بریلوی نے صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات اعلی حضرت میں دو چیزیں لکھی ہیں. کتنی؟ دو چیزیں علم غیب کی. اس سے علم غیب کے بارے میں یہ ایک ذاتی ہوتا ہے اور ایک کلی ہوتا ہے. ذاتی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے لکھا، ان کے الفاظ ہیں کہ لفظ علم اگر مطلق ہو، خصوصاً غیب کی طرف مضاف ہو تو ذاتی علم مراد ہوتا ہے. خصوصاً غیب کی طرف مضاف ہو تو ذاتی علم مراد ہوتا ہے. پھر آگے لکھتے ہیں نمبر 2 کلی. کلی کے لیے ایک اصول ہے. مولانا پہلے آپ بتائیے کیا مولانا ہے مکمل؟ جی میں بھی مولانا نہیں ہوں، میں بھی طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، مگر الحمدللہ جب آپ نے یہ کہہ ہی دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی عطا سے علم غیب حاصل ہے تو پھر ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں رہا. سنو مولانا، دیکھو تبھی میں مولانا نہیں ہوں، میرا نام لے دیجئے. ٹھیک ہے مولانا کہنے میں تو حرج نہیں. مولانا سنو، میں نے تبھی آپ کو پہلے کہا کہ پہلے اسی ریکارڈنگ میں یاد تھا آپ اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہو. میں نے کہا کہ علم غیب سے مراد، آپ کے علم غیب سے مراد جمی ما کانا وما یکون ہوتا ہے. ہمارے ہاں علم غیب سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو عطا کیا اور وہ جمی ما کانا وما یکون نہیں ہے. میں نے ریکارڈنگ میں کہنے دیا آپ کو، اور آپ کہہ رہے کہ آپ مان گے. کہاں مان گے؟ میں نے کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے پیغمبر جانتے ہیں، لیکن جمی ما کانا وما یکون نہیں جانتے، بلکہ جتنا دیا گیا ہے اتنا جانتے ہیں. یہ پہلی بھی میں نے اصول آپ کو پہلے ہی بتایا، سب سے پہلے اسی پر بات کی ہے. سنیے ادھر، آپ نے ذاتی اور عطائی کی بات کی ہے. ذاتی کی میں حوالہ دے رہا ہوں ملفوظات اعلی حضرت میں. انہوں نے لکھا ہے کہ علم اگر یہ مطلق ہو، خصوصاً غیب کی طرف مضاد ہو تو ذاتی علم مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کلی کے لیے ایک اصول الشاشی میں علامہ نظام الدین یا اسحاق بن ابراہیم الشاشی. میرا جو آپ سے سنو، آپ نے عطائی اور ذاتی کا لفظ استعمال کیا، آسانی سے سنو. المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، یعنی ہر جگہ کا پتہ ہونا چاہیے، ذرے ذرے کا پتہ ہونا چاہیے. یہ دونوں صفت جو خدا کی شان کے لائق ہے. سنو ادھر، یہ دونوں صفت خدا کی شان کے لائق ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. وہ معقول اشرا کے جواب میں انہوں نے لکھا تھا. وہ جو فلسفہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص ہے. میں ان کی عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی عبارت فاضل بریلوی کی عبارت ہے فتاوی رضویہ سے کہ
یہ خاص صفت علم الغیب عالم الغیبی و شہادہ کی ہے جل وعلا. قال تعالی وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات والارض. اور اس کا یعنی علم غیب کا غیر خدا کے لیے ثابت کرنا قطعاً کفر ہے. یہ فاضل بریلوی کے الفاظ ہیں. اب اپنی بات جاری رکھیے مولانا. یعنی غیر خدا کے لیے ذات علم کا ثابت کرنا ذاتے نہیں مولانا، علم الغیب کا. اور میں نے علم الغیب کے بارے میں آپ کو علم الغیب یا عالم الغیب؟ عالم الغیب. ہاں علم الغیب اس کو کہتے ہیں نا. تو سنو ادھر اوپر میں نے آپ کو دوسری یہ بھی بات بتا دی کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ذاتی علم علم الغیب ذاتی ہوتا ہے کلی ہوتا ہے. ذاتی کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کی صفت جو ہے خدا علم کی نسبت اگر جو غیب کی طرف کی جائے تو اس سے خصوصاً غیب کی طرف مضافت تو ذاتی علم مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذاتی اور ذاتی علم خدا کو کسی اور کو ہے کیا بتاؤ آپ. بہت لمبی گفتگو کر دی آپ نے ماشاء اللہ، مگر میں نے بغیر کسی روکے ٹوکے آپ کی بات کو سنا، آپ کی گفتگو کو سنا. ٹھیک ہے حضرت، اب میری بات کو سنیں گے تھوڑا؟ جی بولیے. تو کلی علم میں، جیسے کلی علم آپ کس تعلق سے مان رہے ہیں؟ جتنا اللہ رب العزت کو ہے یا امت کو جتنا علم ہے اس کے حساب سے آپ کلی مان رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ تھوڑا خلاصہ کر دیں. کلی آپ یہ بتائیں کلی کہتے کس کو؟ پہلے یہ بتا کل کے کیا معنی ہے. امت کے سامنے کل علم یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم کلی مان رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کی شان و عظمت کے متعلق مان رہے ہیں. جیسے حضور کا علم، سنیں جیسے حضور کا علم امت سے زیادہ ہے. امت کو جتنا علم ہے کل علم ہمارے نبی کو ہے. جی اور جتنا علم ہم اللہ رب العزت کو ہے اس میں سے کل علم ہمارے نبی کو حاصل نہیں بلکہ بعض ہے جتنا اللہ نے عطا کیا. یہ آپ کا دعویٰ ہے کیا اللہ رب العزت کے برابر ہمارے نبی کا علم ہے؟ نہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ کے علم ہے اس میں سے بعض علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کا دعویٰ ہے. ارے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم ہمارے نبی کو سکھایا وہ علم ہمارے نبی جانتے ہیں. ہمارے نبی عالم غیب ہے، عالم الغیب نہیں. عالم غیب ہے، ہاں، یعنی غیب کے جاننے والے ہیں ہمارے نبی. عالم غیب اور عالم الغیب میں فرق کیا ہے؟ جی ہاں، غیب کے جاننے والے عالم الغیب، یعنی جتنا علم اللہ کو ہے اتنا علم ہمارے نبی کو نہیں. ہم نہیں مانتے کہ اتنا علم ہمارے نبی کو ہے جتنا اللہ کو ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، رکو ایک منٹ. یہ پہلی آپ کی غلطی جو ہے عالم غیب اور عالم الغیب سے. مولانا ادھر سنو ایک منٹ. عالم الغیب اور عالم غیب یعنی غیب کا علم جاننے والا، اور عالم الغیب یعنی تمام غیب کا جاننے والا. جتنا علم اللہ رب العزت کو ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. مگر ایک دیوبندی کا عقیدہ ہے کہ اس نے مجھ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم عالم الغیب بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی، عالم الغیب حضور کی طرف نسبت کرنا یہ ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا ہے، درست نہیں ہے. مگر آپ کی جماعت کا ایک دیوبندی حضور کو عالم الغیب بتا رہا ہے. ٹھیک ہے مولانا، ٹھیک ہے. میں مولانا نہیں ہوں جناب، مولانا مت کہیے. ٹھیک ہے بھائی، بڑے بھائی آپ نے دو باتیں اس میں کی، عالم غیب اور عالم الغیب. مولانا عالم الغیب لفظ عربی ہے اور عالم غیب یہ اردو میں بولا جاتا ہے. اردو بھاشا میں جب ہم بولتے ہیں نا عالم غیب، یہ دو لفظ استعمال کرتے تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کا فائدہ. اور مضاف الیہ کا فائدہ شاید آپ نے پڑھا نہیں نحو میں کہ جب عربی میں آتا ہے تو مضاف الیہ پر لام آ سکتا ہے، وہاں عالم الغیب ایک ہی لفظ ہے. اور اگر ہم اسی کو اردو میں بولیں تو مضاف کو پہلے لا سکتے ہیں اور مضاف الیہ کو بعد میں ایسے. اور اس صورت میں میری بات کو سنیں، میں نے اپنی بات کو کلیئر کر دیا. اب بات کو گھمانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. سنو اور دوسری بات آپ نے یہ کہی، چلو اب میں چھوڑتا ہوں اس غلطی کو. دوسری بات آپ نے کہی کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر عالم الغیب کی نسبت پیغمبر کی طرف کرنا غلط ہے. آپ نے کہا نا، کہا آپ نے. ہاں، اتنا علم جتنا علم اللہ کو ہے اتنا علم رسول اللہ کو ہے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں. ہمارے کسی بھی عالم کا عقیدہ نہیں. دکھا دیجیے آپ. میں دکھا دیتا ہوں، دکھائیے. ٹھیک ہے. ایک بات آپ نے یہ کی، یار ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اتنا پیغمبر کو. مولانا آپ سنتے رہیے. آپ کے رات کے جو مولانا بریلوی تھے، کیا نام تھا ان کا، امجدی بھائی، انہوں نے یہ بات دلیل میں پیش کی تھی پیغمبر کو ذرے کا. مولانا اسی پہ اختلاف ہے یار. آپ بالکل، چلیے میں اس پہ بات کروں گا انشاءاللہ، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے حضرت. نہیں بات کرو نا، آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ دیکھیے، یہ کہاں سے آپ نے بات کہہ دی کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ یہ تو آپ کو زیبا نہیں دیتا. نہیں آپ کو کہہ رہے میں جا رہا ہوں. میں نے کب کہا میں جا رہا ہوں؟ اچھا سوری یار، غلطی ہوگی. چلو ٹھیک ہے. سنیے
हाँ, गलती की माफी मांग ली, अच्छा हुआ बहरहाल। ठीक है यार। जी, मैं तो आपने कहा कि हुजूर को जर्रे जर्रे का इल्म नहीं है, खास बातों का इल्म नहीं है। आप यार क्या अनपढ़ आदमी हो यार आप। नहीं नहीं नहीं, देखिए बात करते रहे। अच्छा ये बात बताएं, सुनो मोहल्ला, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से किस किस चीज का इल्म नहीं मानते, वो जरा थोड़ा खुलासा कर दें, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, मजा आएगा बात करने में। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो मोहल्ला। जी, आप बात नहीं सुन रहे। आपने सबसे बड़ी गलती अपने दावे में की है यार। मैं आपको बता देता हूँ, आपके हिसाब से हवाला देता हूँ, रुक जाओ ना। मेरी गलती बता दीजिए। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ, उन क्यों नहीं हुजूर के, एक मिनट, मोहल्ला, प्यार मोहब्बत से बोले ना, ठीक है, एक उसूल रखेंगे। इतना तेज बोल रहे हैं, इतनी देर से बोले चले आ रहे हैं, कम से कम मेरी बात को भी सुनो। नहीं बड़े भाई, आपकी बात पे जवाब दे रहा नहीं हूँ। तो मेरी बात को भी सुने। मैंने ये कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आप किस किस इल्म को नहीं मानते, किस किस इल्म गैब को नहीं मानते, थोड़ा उसका खुलासा कर ले, फिर इंशाल्लाह बात होगी। मेरी बात का जवाब बड़े भाई, जब एक मरतबा आप बोलो उसके बाद मेरी बात का जवाब सुन लिया करो। अच्छा, नवाफिल अरहम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं या नहीं? यार पहले मेरी बात तो सुनो, सुनते क्यों नहीं हो? आपने अपना दावा ही गलत पेश किया। रुको एक मिनट। आपने कहा कि पैगंबर की तरफ आलिम गैब की निस्बत पेश करना हमारे बड़ों ने मना किया, नंबर एक। दूसरी उठा के बात- देखिए आप अदौलतुल मकिया। यार सुनो तो सही, सुनते क्यों नहीं हो? और दूसरी बात आपने ये की कि पैगंबर को तमाम जितना अल्लाह ताला को इल्म है इतना नहीं है, बल्कि जो अल्लाह ने अता किया है उतना ही इल्म है। आपने अपना दावा, सुनो इधर, यह सुनते क्यों नहीं हो? यह आपने दावा ही गलत किया है, क्योंकि कैसे? सुनो, आपके शेखुल हदीस पाकिस्तान बावलपुर के, उन्होंने सईद अहमद काजी अमजदी भाई, रात को ग्रुप में सुन लेना, उन्होंने भी यही अपना दावा पेश किया था कि पैगंबर को जर्रे जर्रे के इल्म है जितना खुदा। बेशक मैं मान रहा हूँ ना, मैं बताऊंगा, साबित करूंगा इंशाल्लाह। मैं भी सुनो, पुराने बात को मानते हैं ना आप। सुनो सुनो, शेखुल हदीस सईद अहमद काज़मी ने लिखा है कि पैगंबर को जर्रे जर्रे का इल्म है, कि हर चीज को जानते हैं वो तो इतना कह देते। और आप कहते हैं जितना अल्लाह ताला ने अता किया बाद इल्म। अरे मैं साबित करूंगा, मैं साबित करूंगा। तो ये हमारा सीधा यार, अरे सुने ना, हमारा सीधा है। देखिए देखिए देखिए, आपने दावा पेश किया, दावा एक पेश मिनट। किया। फिर से दावा पेश किया। आप बोलते चले जाते हैं, सुनते नहीं है। आपने दावा गलत पेश किया। कैसे? मैं पुराने पाक से साबित करूंगा इंशाल्लाह। उन्होंने जो कहा है वो भी सही कहा है, और मैं जो कह रहा हूँ मैं भी सही कह रहा हूँ। अच्छा, हम ये नहीं मानते उन्हें। काफी में फर्क होता है, कुल्ली भी सही, ओहो कुल्ली भी सही और बहुत से बहुत ज्यादा है आप लोग यार। मेरी बात को सुना है आपने अभी तक? मैं कितना, देखिए कितना टाइम हो गया, 15 मिनट हो गए हैं, आप बोले चले जा रहे हैं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया? बोले आप, लेकिन दावा गलत पेश किया। दावा पेश नहीं, किया। मैंने सही पेश किया है। अगर आप दावा गलत साबित करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं जर्रे जर्रे का इल्म इंशाअल्लाह साबित करूंगा कुरान पाक से। आप कुरान पाक को मानते हैं या नहीं मानते, बताएं। नहीं, अगर जर्रे जर्रे का इल्म है, हाँ मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, साबित करूंगा ना कुरान पाक से इंशाअल्लाह। सुनो तो सही, अगर जर्रे जर्रे का इल्म मतलब ये हो कि पैगंबर कुल्ली इल्म जानते हैं ना। फिर वही बात, मैंने कब कहा कि कुल्ली इल्म जानते हैं? मैंने कहा कि जितना इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत को है उतना इल्म हमारे नबी को नहीं। तो फिर इख्तिलाफ किस बात करा? हमारा भी ये अकीदा है कि अल्लाह, नहीं 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 नहीं, देखिए आप भाग रहे हैं, अब यहाँ से उठ रहे हैं। मैं आपने कहा कि उनका हुजूर जानते हैं, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैं कुरान से साबित करूंगा। कायनात का जो इल्म हमारे नबी को दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं कुरान से साबित करूंगा इंशाल्लाह। मगर जिस इल्म को आप नफी में जो है बोलते हैं, नफी मानते हैं जिस इल्म की, ठीक है, जिस इल्म के लिए आप मना करते हैं, इनकार करते हैं, वो इल्म बताइए आप किस इल्म को नहीं मानते हमारे नबी के लिए। मैंने कहा ना कि इल्म गैब बाग़ नबी। अच्छा ये बताइए, कुछ भी निकाले, रुको एक मिनट। गैब और गैब बाग़, आप गैब कुल्ली मानते हो, गैब बाग़ मानते हैं, ये इसकी तारीफ। मैंने तो पहले ही कह दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गैब का इल्म जानते हैं, और खास गैब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया गया, यानी माफिल अरहाम, यानी औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का। तभी मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आप ये बताइए कि इल्म। अच्छा ये बताइए, खास इल्म है कि नहीं? कुरान पाक में मना किया गया है कि अल्लाह के अलावा 5 चीजों का इल्म किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। ठीक है, कौन कहाँ मरेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा, बारिश कब होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और माँ के पेट में क्या है, जी ये खास अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए है ना। जी जी, तो मैं कहता हूं जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये खास इल्म भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अता से अता कर दिया, जी ठीक है, आपका इसमें क्या एतराज है, जरा बताएं।
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے یار دعوی غلط پیش کیا. جب پھر وہی بات، میرا دعویٰ صحیح ہے اور سچا ہے. کیسے سکتا ہے؟ شیخ صاحب آپ کا دعویٰ کیا ہے وہ بتائیں. آپ جس علم کو نہیں مانتے ہمارے نبی کے لیے وہ بتا دیں بس. ایک منٹ رک جا، ایک منٹ رک جا، تو یہ اس کا مزہ رک جا نہیں، یہ مزہ چکھانا، یہ تیش میں مت آؤ، عالم ہو، علمی صلاحیت پکڑو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، علمی بات کر رہے ہو، یہاں جاہلانہ بات نہیں ہو رہی ہے. سنو، آپ نے کہا نا کہ اللہ کی عطا سے بعض غیب اللہ کے سر بڑے بڑی غلطی ہوئی ہے، میں نے دیا جو یہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. رکو ایک منٹ. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا. سنو ان کے الفاظ ہی، میں الفاظ دیکھ رہا ہوں آپ کو. بے شک حضرت عزت عظمت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی اولین، یہ الفاظ یاد رکھنا، جی تمام اولین و آخرین کا علم عطا کیا. شرق تا غرب، عرش تا فرش، سب انہیں دکھایا. ملکوت السماوات والارض کا شاہد بنایا، اور اول سے روز آخر تک سب کا ماکان وما یکون انہیں بتایا. اشیاء ذرہ سے کوئی ذرہ حضور کے علم سے باہر نہ رہا. علم عظیم جب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل السلام و تسلیم ان سب کے محیط ہوئے، نہ صرف اجمالا بلکہ ہر صغیر و کبیر، ہر رقب و یابس، جو پتا گرتا ہے زمین کی اندھیریوں میں، جو دانا کہیں پڑا ہے، سب کو جدا جدا تفصیلاً جان لیا. کلی علم غیب ثابت کیا. آپ کہتے ہیں بعض جانتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہی غلط ہے یار. نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو پھر ہمارے نبی کا علم اتنا نہیں جتنا کہ اللہ رب العزت کا ہے. اللہ رب العزت نے اولین و آخرین کا علم ہمارے نبی کو اپنی عطا سے عطا کیا ہے، اور ہمارے نبی اس کو جانتے ہیں. اور آپ کا اگر یہ عقیدہ ہے کہ زمین و آسمان میں، خشک و تر میں کوئی چیز ہے ایسی جس کو ہمارے نبی نہیں جانتے، تو ہاں بھریں. اللہ تعالیٰ کو بھی تمامی اولین تمامی آخرین کل مخلوق کا، ہر رتب و یابس کا، اندھیری میں جو پتا گرتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا جو بچہ پیدا، یہ سب علم کس کے؟ خدا تعالیٰ کو. اچھا یہ بتائیے، ادھر آپ نے دعویٰ غلط پیش کیا مولانا. ارے نہیں، میرا دعویٰ صحیح ہے جناب، یار میرا دعویٰ صحیح ہے. تو پھر یہ یا تو آپ کا دعویٰ صحیح ہے اور ان کا دعویٰ جھوٹا ہے. اچھا یہ بتائیے، سنیں نہیں، یا تو کتابیں رضویہ والے نے جھوٹ لکھا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں ذرے ذرے کا علم ثابت کروں گا انشاءاللہ قرآن پاک سے. بھائی قرآن پاک کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ نے دعویٰ غلط پیش کس لیے نہیں، میں نے صحیح دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے قرآن سے آج پیش کرو. میں نے صحیح دعویٰ کیا ہے انشاءاللہ، اور میں ثابت کروں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ قرآن سے آج پیش اب مجھے پہلے، اس سے پہلے مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہمارے نبی کو کون کون سے جو ہے علم کی خبر نہیں ہے، کون کون سا غیب ہمارے نبی کو نہیں دیا، وہ بتا دیجئے آپ پہلے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ان کو. تو جب عطا کیا تو پھر آپ بھی مان رہے ہیں نا. ایک بات سنو، ایک بات برابر آ رہی ہے. بس مجھے وہ چیز بتائیے جو ہمارے نبی نہیں جانتے، پھر انشاءاللہ گفتگو کرنے میں مزہ آئے گا. تو آپ کو کتاب رضویہ والے تو رشتے آپ کلی علم جانتے وہ ہو. صحیح لکھا ہے انہوں نے، امت کے بالمقابلے پوری علم غیب ہے. تمام نبیوں کو جو حاصل ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں حاصل ہے. تو تمام کائنات کو جو حاصل ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں حاصل ہے. تمامی اولین اور دنیا کے ذرے ذرے کا، کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہمارے نبی کو دیا ہے. ٹھیک ہے، دیا ہے، اور میں قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ. آپ قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ تو پھر یہ کلی علم غیب ہوا. ارے یار ایسے کیسے ہو گیا؟ میں نے جب یہ کہہ دیا کہ جتنا علم اللہ رب العزت کو ہے اتنا علم ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنا علم اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو دیا ساری کائنات پہ بھاری ہے، ساری کائنات سے زیادہ ہے. جتنا علم ساری کائنات کو ہے وہ سارا کل علم ہمارے نبی کو اکیلے میں ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، آپ جواب دیجئے. لیکن صرف تمامی اولین اور تمامی آخرین کا کیا مطلب؟ بالکل انشاءاللہ. ارے میں کہہ جو رہا ہوں، میں خود جو کہہ رہا ہوں میں سب بتاؤں گا انشاءاللہ، میں ثابت کروں گا. پہلے آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہمارے نبی کو کون سے علم کی خبر نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ارے 5 چیز خاص ہے نا، 5 غیب خاص اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، عورت کے پیٹ میں کیا ہے یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی. یہ علم ہمارے نبی جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ یہ 5 خاص علم ہیں اللہ رب العزت کے. اب بتائیے ان میں سے ہمارے نبی کو یہ علم عطا کیے گئے یا نہیں؟ یہ علم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر کو عطا نہیں کیے. ایک بات. دوسری بات نہیں کیے. سنو میری بات سنو. اور دوسری بات یہ ہے کہ بندہ کل کیا کرے گا
جس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. آج کب پیدا ہوگا, کس دن پیدا ہوگا, اس کے حالات کیا ہوں گے, جیسے اس کو تقدیر کہتے ہیں, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں. مولانا اگر آپ یہ بات پیش کرتے ہیں, 2 حدیث بخاری شریف سے پیش کرتا ہوں, ایک منٹ سنو. دیکھیے وہ بھی آپ پیش کر دیجیے, کوئی بات نہیں ہے, گھبرائیے بالکل نہیں. سنو, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی بخاری شریف میں روایت ہے کہ مازارہ جبرائیل یوتینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. جبرائیل سامنے تھے, وہ پیغمبر نے کہا کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ پڑوسی کو میرا وارث بنا جائیں گے. تو پیغمبر یہاں فرما رہے ہیں ظننت, حالانکہ جبرائیل سامنے تھے, تو ظننت کہنے کی کیا ضرورت ہے, کہہ دیتے نا مجھے پہلی پتہ تھا, وہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے. ایک بات. دوسری بات, حضرت بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے, عبداللہ ابن قتل کا واقعہ, آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, صحابہ سے کہا کہ وہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر ڈالو. حالانکہ آپ مکہ میں ہی تھے, صحابہ گئے اور وہ کعبہ کا خلاف لکھتے ہوئے بیٹھا تھا. اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے پیغمبر یہ نہیں کہا کہ عبداللہ ابن قتل جو ہے کعبہ شریف کے پاس ہے, بلکہ یہ کہا کہ وہ جہاں بھی ملے. صحابہ واپس آئے, کہا کہ اللہ کے رسول کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہاں بھی قتل کر ڈالا اسے, کعبہ کا غلاف بھی امان نہیں دیتا ہے. تیسری حدیث, قبیلہ بنو عامر, غالباً قبیلہ بنو عامر, بخاری میں واقع ہے, وہ 70 صحابہ کو لے گئے تھے, وہ 70 صحابہ خطبہ تھے, پھر ان کو شہید کر ڈالا تھا. کیا نعوذ باللہ, اللہ کے پیغمبر کو پتا تھا, حالانکہ پیغمبر کے سامنے صحابہ گئے, کیا پتا تھا ان کو کہ اگر آپ ہی کہتے پتا تھا کہ صحابہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کا الزام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے. مولانا یار یہ حکمتوں کی بات ہے جناب, ٹھیک ہے. سب سے بڑا مسلمان کے لیے شہادت کا مرتبہ ہے, اور اللہ رب العزت نے امتحان سب کا لیا ہے. اور یہ بات سنیں کہ اللہ رب العزت کو بھی نہیں پتا تھا, کہ اللہ رب العزت نہیں جانتا تھا یہ محبوب تمہارے امتی وہاں جا رہے ہیں, تمہارے صحابی وہاں جا رہے ہیں, وہاں جانے سے روک لو. کیا جبرائیل علیہ السلام کو آنے میں دیر لگتی؟ کیوں نہیں فرمایا؟ نہیں, یہ امتحان, یہ حکمتیں ہیں جناب, آپ ان کو نہیں سمجھیں گے, یہ حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے, کیا اس بات سے تو یہ ایک منٹ حضرات, اس بات سے دیکھیں, چپیں, دیکھیں ایسے میں بات نہیں کرتا ہوں. اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ اپنی بات کو کہیں اور میری سنیں. اگر بات کرنی ہے تب, اگر آپ عالم ہیں تب, اگر علمی صلاحیت آپ کے اندر ہے تب, ٹھیک ہے, ورنہ فون کاٹ دے, کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, میری بات سنو. میں پیار محبت سے تسلی سے بات کرنے کا قائل ہوں. ایسا نہیں کرتا جیسے آپ کا جو وہ کیا نام ہے اجگر دیوبندی کرتا ہے, میں ایسے نہیں کرتا. میں آپ کی بات کو سن رہا ہوں تو اپنی بات کہنے کا بھی حق رکھتا ہوں. کون کرتا ہے تمہارا اجگر دیوبندی؟ کون اجگر دیوبندی وہ کون ہے؟ بہرحال آپ جانتے ہیں, آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ آپ ایسے تو نہیں ہے کہ اسے نہیں جانتے. واللہ میں نہیں جانتا یار. خیر چلیے, کوئی بات نہیں, آپ نہیں جانتے ہیں تو پنجاب میں رہتے ہیں یار, آپ کو بتائیے. اچھا, خیر کوئی بات نہیں ہے. جب آپ نہیں جانتے ہیں, میں نے تو سنا ہے کہ اس کو بہت لوگ جانتے ہیں. وہ بہت بڑا جو ہے دیوبندی جماعت کا بہت بڑا فالوور اور بہت بڑا جو ہے وہ عالم بنتا ہے. لگتا ہے آپ نے گروپ میں ہے کیا؟ ہاں وہ گروپ میں بھی ہے. ویسے بھی میں الحمدللہ اس کی کئی بار دھلائی کر چکا ہوں. اس نے خدا کا ہاتھ مانا ہے. کیا آپ بھی خدا کا ہاتھ مانتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے دھلائی کی ہو. خدا کا ہاتھ کیا اللہ نے یا قرآن میں نہیں آیا, لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے. مالک رحمۃ اللہ نے لکھا تھا, ہمیں اس کی کیفیت معلوم نہیں. آپ وہ بات جانے دیجیے, وہ دور چلی جائے گی, غلط چلی جائے گی. تو آپ نے آپ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص 5 جو علم ہیں وہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو عطا نہیں کیے. جی جی ٹھیک ہے, جیسے کون کہاں مرے گا یا میری موت کب آ رہی ہے, یہ نبی نہیں جانتے. حضور اپنی موت کا علم جانتے تھے کہ نہیں ہے, کہ میرا وصال کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں بالکل جانتے تھے. کیوں نہیں, اللہ کی عطا سے جانتے تھے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اچھا, یہ علم جانتے تھے کہ نہیں کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ رک جاؤ, یہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا. کون سا؟ یہ ماں کے پیٹ میں. یہ بھی تو خاص 5 چیزوں میں سے ہے نا. نہیں دیا, کہہ رہا ہوں نہیں دیا. جی اچھا, اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو, دلیل رکھو آپ اس پہ. بہرحال میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس علم کی بھی جو ہے اس علم کو بھی عطا کیا گیا کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے, لڑکی ہے یا لڑکا, جی ایسا عقیدہ رکھنے والا مومن ہے یا کافر مشرک؟ ایک بات سنو, میں مولانا نہیں ہوں بھائی. میرا نام نور حسن لے لیجئے, نام لے لیجئے میرا, نور حسن.
ठीक है मौलाना, ठीक है मौलाना, अरे फिर वही मौलाना मौलाना, यार मौलाना नहीं हूँ। ठीक है बड़े भाई, सुनो इधर। इस बंदे ने कुरान की एक आयत याद माफिल अरहाम का इनकार किया है। फतावा रिज़्वी में लिखा जो कुरान का इनकार करे वो काफिर है, एक बात। लेकिन उलमाए इस्लाम, उलमाए अहनाफ का ये तर्ज अमल है कि अगर कोई ऐसा काम करता है फिर भी उस पर कुफर का फतवा नहीं लगाते, बल्कि कुफर का फतवा इंसान के अखीर हद दर्जे तक लगाया जाता है, ठीक है, बल्कि उसको अपने इस कौल से रुजू करने के पर आमादा किया जाता है। कुफर का फतवा मानना ऐसे नहीं लगता जैसे आपके पास। खैर मैं ये कहता हूँ, जैसे मैं ये मानता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का भी इल्म दिया गया कि किस औरत के पेट में क्या है, लड़की है या लड़का। ये मेरा अकीदा है, मान लीजिए मैं अपना अकीदा बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मेरे ऊपर शरीयत का क्या हुक्म आएगा? मैंने कह तो दिया कि आपके काबिल बरेलवी की तरह नहीं है, बल्कि कुफर का फतवा यार कुरान की याद माफिल अरहाम के। देखिए हजरत गोल मोल बात ना करें, बिल्कुल खुल के बताएं, क्लियर क्लियर सीधा सीधा। मैं गोल गोल नहीं घूमता ना घुमाता हूँ। ठीक है, घुमाते हैं तो आप घूमो आप। मैं बोल रहा हूँ ना मैं गोल गोल घुमाता हूँ ना घूमता हूँ। अच्छा घूमो आप, घूमो कोई बात नहीं। सुनो सीधा सीधा बताएं, जब आपने ये कह दिया कि अल्लाह ने अपने नबी को 5 चीजों का इल्म नहीं दिया, और खास ये कि औरत के पेट में क्या है, ये इल्म हमारे नबी को नहीं दिया गया। सुनो, कुफर का फतवा इंसान पर अखीर हद दर्जे तक लगाते हैं। कुफर का फतवा ऐसे नहीं लग जाता मौलाना, ठीक है। अच्छा चलिए ये बताइए, सुनो इधर, जब हलाल और हराम का मसला किताबों में आता है, मुश्तबे हो जाता है, तो इंसान वहां पर क्या मसला बताते हैं? परहेज, तकवा, यानी अगर शिबा भी हो तब भी इसको छोड़ दो, पीछे आ जाओ। इसलिए इस तरीके से कुफर में भी ये उसूल है कि अखीर हद तक दर्जे तक उससे इंसान कुफर का हम उस पर फतवा नहीं लगाते, बल्कि उसको उसके कौल से रुजू करने पर आमादा करते हैं। हमारे ताबिक का जो है उसूल रहा है, और हमारे अहनाफ का यही उसूल रहा है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह उसूल शाफी आप उठाकर देख ले, और इसी तरीके से उनकी किताब इमाम साहब ये उसमें भी देख ले, ये उसूल इमाम साहब का रहा है। कुफर का फतवा जल्दी से नहीं लगाते।